کیا کہ یہ جو فرانس کا صدر ہے یہ لعنتی ہے۔ اب میں دوسری آیت پڑھنا چاہوں گا، قرآن حکیم کے اندر آتا ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، تمہیں لعنتی دنیا میں جہاں کہیں بھی ملیں تم ان کو قتل کرو۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا عمران خان صاحب کو کہ آپ جا کے فرانس کے صدر کو قتل کریں، نہ آپ قتل کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان سے سفارتی تعلقات کو منقطع کریں تاکہ پوری دنیا کے اندر ایک پیغام جائے کہ یہ مسلمان ہر جگہ لچک کا مظاہرہ تو کر سکتے ہیں، ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے بارے میں یہ لچک کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ ہماری جو ہے یہ جانیں تو جا سکتی ہیں لیکن آقا کریم علیہ السلام کی گستاخی کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ اگلی جو آپ کی بات ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، ہر کام کے لیے یہ بل پاس کریں، ہر کام کے لیے یہ میٹنگ کریں، ہر کام کے لیے یہ اجلاس کریں۔ ناموس رسالت ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کے معاملے میں اجلاس نہیں ہوتے، ایکشن ہوتا ہے۔ اور اس کی میں آپ کو ایک جھلک دکھاؤں، ریاست مدینہ کے اندر ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی تھے، ان کی ایک باندی تھی جو کہ آقا کریم علیہ السلام کی حجب کرتی تھی۔ انہوں نے بڑا سمجھایا ایسا مت کرو، ان کے بدن سے دو بچے بھی تھے۔ ایک دونوں نے ایسی حجب کی کہ انہوں نے ایک اوزار اٹھایا اور ان کے پیٹ پہ رکھ کے دبا دیا، وہ خاتون مر گئی اور حمل سے تھی۔ میں چاہوں گا اس حدیث کو عمران خان صاحب اچھے طریقے سے سنیں اور اپنے الفاظوں پہ غور کریں کہ یہ ریاست مدینہ کا نام لے کے ہمارے ملک کے حکمران بنے۔ دوسرے دن مدینہ کے اندر کوہرام بچ گیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت اور سلطنت اور آپ کی ریاست کے اندر مدینہ میں ایک قتل ہو گیا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، جناب عبد المطلب کو جب راہب نے کہا تھا نا کہ آپ میرے پاس آئیں، تو ان کے ایک ناک کو اوپر کر کے دیکھا اور پھر دوسرا ناک اوپر کر کے دیکھا تو آپ نے فرمایا تھا مبارک ہو تمہیں، تم میں دو چیزیں ہیں، ایک سلطنت ہے اور ایک نبوت ہے۔ عبد المطلب سلطنت بھی تم میں ہوگی اور نبوت بھی تم میں ہوگی۔ اب آئیے اس طرف، آقا کریم علیہ السلام نے نبوت کے بعد جب ریاست مدینہ کو قائم کیا تو صبح کے وقت خبر پہنچی کہ رات کو ایک شخص نے، نابینا شخص نے اپنی باندی کو جو کہ اس کی بیوی ہے اس کو مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صبح منبر بچھایا اور تمام صحابہ کو جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کون ہے، کس نے یہ کام کیا ہے؟ کبھی ان کو ہمت ہوتی ہے اس طریقے سے بات کرنے کی اسمبلی کے اندر، کون ہے، کس نے کام کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ سب خاموش رہے۔ آپ علیہ السلام کا جاؤ جلال، اور پھر ایسے ایکشن کے اندر ایک صحابی پیچھے سے اٹھے نابینا، اور وہ صحابہ کرام کی صفوں کو پھلانگتے ہوئے تڑپتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کو قتل کیا ہے؟ وہ صحابی کیا کہنے لگے، یہ میری بیوی ہے، دو بچے پھول جیسے اس سے پہلے ہیں اور ایک اس کے پیٹ میں تھا، اس سمیت میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے اس کو کیوں مارا ہے؟ وہ کہنے لگے آپ کی وجہ سے مارا ہے، کیونکہ یہ کل کائنات بنی ہے آپ کے وسیلہ سے، آپ ہیں تو سب کچھ ہے، آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی تو شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا تھا یہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے رسول اللہ کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ریاست مدینہ کے اندر ارشاد فرمایا گواہ ہو جاؤ صحابہ، جس عورت کو رات نے اس نے مارا ہے اس نے میری توہین کی ہے، گستاخی کی ہے اور ناموس کا خیال نہیں رکھا ہے، آج رسول اللہ ان کے خون کو معاف کر رہے ہیں۔ ہم یہ گستاخیاں ہوتی رہیں گی ابرار صاحب جب تک ہمارے حکمران اپنے ایٹم بم کی دھمکی نہیں لگائیں گے، جب تک یہ آنکھوں میں آگ ڈال کے بات نہیں کریں گے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کبھی بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کی غیرت مر چکی ہے۔ بس میری اور آپ کی طرح وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے اسی طرح کڑتے رہیں گے، اور حقیقت میں کڑنا کیا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی بندہ کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت نہ کرے۔ آپ ریاست مدینہ کو چھوڑیے، آپ اپنے ایمان کا ثبوت دیں اور فی الفور جو ہے فرانس کا بائیکاٹ کریں اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور سرکاری سطح پر اس کا اعلان کریں اور ان کے سفیر کو بھیجیں اور اپنے سفیر کو واپس بلائیں اور ریاست مدینہ کی جو ہے یہ یادیں تازہ کریں، اور تاکہ لگ پتہ جائے کہ جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر اگر گستاخی ہوگی والی ریاست مدینہ کی تو اسے ہم چھوڑیں گے نہیں۔ زبان بھی استعمال کی جائے اور اپنے ایٹم بم کی دھمکی بھی دی جائے اور ہماری فوج، علماء اور تمام مسالک مل کر یہ بات طے کریں اپنے ملک کے اندر
کہ روز روز ہم سے احتجاج نہیں ہوتے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی رسول اللہ کی گستاخی ہوگی ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے, اور ہم اپنے تمام مفادات کو خطرے میں کیا بلکہ رسول اللہ کی ذات پر قربان کر کے ہم ایکشن لینا چاہیں گے. اور یہی آیت ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, تمہیں لعنتی گستاخ رسول زمین کے کسی ٹکڑے پر ملتے ہیں تم انہیں پکڑو اور پکڑنے کے بعد تم مارو, اور جب تک جہاد کا علم ہمارے اسلامی ممالک بلند نہیں کریں گے ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے. بالکل علامہ صاحب, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں نے شروع میں بھی یہی کہا قبلہ کہ جب یہ دیکھتے ہیں نا یہ دوسری ہندو کہہ لیں, یہ ہندو تو خیر ہمارے اپنے ہیں, ہم سب اپنے ہیں کیونکہ یہ بھی محبت رکھتے ہیں رسول خدا سے. یہ جب بھی کبھی تکلیف اٹھتی ہے نا تو یہ یہودیوں سے ہی اٹھتی ہے, کیونکہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے فسادات کروانے کا, جب یہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو پھر سرکار کے خاکے بنانے شروع کر دیتے ہیں. میں اس میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ آپس میں لڑتے ہیں تو یہ لوگ باہر مزے لیتے ہیں اپنے ممالک میں, لڑوانے والے بھی تو یہی ہے نا, شیعہ سے سنی کو, اور مزے بریلوی سے دیوبندی کو. اس قسم کے لوگ بھی یہی پیدا کرتے ہیں جو میلاد پہ عاشورہ پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ انہی کے لوگ ہوتے ہیں, پروردہ ہوتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ممبروں پر بولتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی توہین کر کے کہ آیا اس ذات کے بارے میں بھی یہ لڑتے رہیں گے یا ایک ہو جائیں گے. جب وہ وہاں کام کرتے ہیں تو الحمدللہ تمام مسلمان ایک ہو جاتے ہیں پوری دنیا کے, ہمارے لاکھ فقہی اختلاف سے ہی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جتنی محبت حنفی بریلوی کو آقا کریم علیہ السلام سے ہے اتنی ہی محبت آل تشیع کو ہے, اتنی شافیوں کو ہے, اتنی مالکیوں کو ہے, اتنی حنابلہ کو ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.